مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال. اللہ پاک نے ہم سب کی زندگی کے لیے جو طریقہ متعین کیا جس میں ہم سب کا بھلا ہو، اس کو اللہ نے سلامتی کا راستہ دین اسلام کا ہے. اس کو لے کر آنے والے اللہ کے محبوب افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں سراسر بھلائی ہی بھلائی. کوئی چیز اس کے اندر میں غلط نہیں ہے، فائدے کی چیز. ہم کہتے بھی ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا رسولا، کہ ہم اللہ پہ راضی ہیں. یہ ہم سب کہتے ہیں اور دین کے اوپر راضی ہیں. لیکن ہم آپ پہ غور کریں، اپنے زندگی کے جو بھی اس کے کوئی حالات ہوتے ہیں اس کو تو تھوڑا بہت گلہ اور شکوہ ہی رہتا ہے. ایک لفظ ہے آلودہ، یہ آج کل بہت عام ہے معاشرے کے اندر. آلودہ کہتے ہیں خراب کو، جس کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں آلودہ. یہ آج کل اتنا لفظ استعمال ہو رہا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. موسمیاتی آلودگی، موسم میں یہ خرابی ہے، فلاں چیز کے اندر میں یہ ہے، خوراک کے اندر میں آلودگی ہے، ہوا کے اندر میں آلودگی ہے. اور ہم سب کو جو ہے اس کے علاج کی پڑی ہوگی، کیوں نقصان جو دیتی ہے نا یہ، کیونکہ اللہ پاک پسند نہیں کرتا بری چیز کو، نقصان والی چیز کو بندے کے لیے. اللہ اکبر. تو جی منہ کو ڈانپ کے رکھو، فلاں کرو، یہ وہ. مجھے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑی ہنسی آ رہی تھی دل میں اور رونا بھی آ رہا تھا. اس کی مثال اس طرح ہے، کسی کے سر میں درد ہو تو ایسپرین کی گولی کھا لو، وقتی طور پہ تھوڑا سا آرام ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری بیماری دور ہو گئی، جبکہ بیماری تو دور نہیں ہوئی. چند گھنٹوں کے بعد پھر سر درد ہوگا. سر درد کیوں ہے؟ وہ اصل بیماری ہے. اور جب تک وہ نہ ٹھیک ہو، یہ جو علامت ہوتی ہے سامنے، کبھی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بتائیں نا، ٹھیک ہو سکتی ہے کبھی اس طرح؟ بس دین ہمارا وہ چیز ہے جو جڑ سے ہر نقصان والی چیز کو دور کرنے کی بات کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. میرا رب فرماتا ہے مجھے پیارے لگتے ہیں جو آلودہ نہ ہوں. اب اس کے ساتھ اس کے پورے معنی کا مفہوم آ جاتا ہے. اللہ پیار کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے کس کو؟ توابین، جو اندر سے پاک ہوتے ہیں، اندر سے صاف ہوتے ہیں. وہ متطہرین، جو باہر سے صاف ہوتے ہیں. یعنی اللہ اندر اور باہر کی آلودگی
نہ ہونے کو پسند کرتے۔ دین نے تو بڑا آسان کر دیا ہمیں۔ اب یہ بندے کے اندر اور باہر کی آلودگی ہے جو اس کے سارے کاموں کو برباد کرتی۔ پچھلے جمعے میں نے ایک اس طرح کی برائی جھوٹ کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں، ابھی اور باتیں کافی اس کے اوپر کرنے والی ہیں، لیکن ابھی ایک دم سے آلودگی کے بارے میں میرا ذہن آیا تو میں نے کہا چند باتیں آج تعارفاً پیش کروں گا، پھر اس طرح اگلے جمعہ میں اسی طرح وہ آلودگی والی چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ اب دیکھو نا، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے الرمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہے وہ مسلمان ہے، دوسرا نام سے تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں مقبولیت والا۔ اب جھوٹ اسی میں آ گئی نا، بہتان اسی میں آ گیا، غیبت اسی میں آ گئی، یہ ساری چیزیں اسی میں آ گئیں۔ ہم 90% اپنی گفتگو پہ غور کریں، ہم کس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا؟ یہ غیبت ہوتی ہے نا، یہ آلودہ کرتی، بندے کے اندر کو آلودہ کرتی، دوسرے کے خلاف اس کے اندر میں غلط بات آئے گی، یا اندر سے آلودہ ہوگا تو پھر یہ دوسرے کے لیے بات کرے گا، تو وہ گند جو باہر نکلتا ہے وہ دوسرے کے اوپر بھی اثر کرتا ہے۔ یہی اندر کی آلودگی ہے، وہ بندہ کیا کرتا ہے، کوئی چیز اس نے کھائی ہے پھینک دی، اگر اس کا اندر پاک ہوتا، دین کے اوپر صحیح معنوں میں ہوتا، تو یہ میرے ہاتھ سے پھینکی چیز دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے، کبھی پھینک دیتا؟ بولیں پھینک دیتا؟ ہم اپنے گھر کا پانی باہر چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہمیں یہ ہوتا کہ اللہ نے اس کو مسلمانی سے دور علامت بتایا ہے، کوئی پھینک دیتا ہے اس طرح؟ کوڑا باہر ہے اور ساری چیزیں باہر ہیں، یہی پھر پورے کا پورا جس طرح ماحول خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح پورے کے پورے نافرمانی کے اوپر چلتے ہوئے وہ ساری کی ساری چیز ہی خراب ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہو، کیونکہ مسجد میں بیٹھا ہوا بندہ کوئی برا کام کرے گا، وہ مجبوری سے بیٹھا ہے، وضو کر کے بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، عبادت کے لیے بیٹھا ہے، وہ یہاں پر اپنی نظر کا دھیان رکھے گا، زبان کا خیال رکھے گا، یہاں کوئی چیز اس طرح نہیں پھینکے گا، یہ ساری چیزیں نہیں کرے گا، تو یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ماحول اس کا آلودہ نہیں ہوا، وہ خود بھی آلودگی سے بچا رہا اور اس سے دوسرے تک بھی آلودگی۔ آپ نے فرمایا بازاروں سے دور رہو، وہاں پر فتنہ ہوتا ہے، وہاں تو خوشبو کی دکانیں بھی ہیں، وہاں تو خوبصورت پھول بھی لگے ہوئے ہیں، سجاوٹیں بھی بنی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پر جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، ملاوٹ ہے، ریاکاری ہے، بد نظری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آلودہ کر دیتی ہیں۔ تو جب آلودہ ہو جاتی ہے چیز تو وہاں پر سانس لینا مشکل ہے، تو مومن جو ہے اللہ پہ ایمان والا ہے اس کے لیے وہاں رہنا بھی مشکل ہوگا۔ جس کے اندر میں اس گندگی سے پیار ہوگا اس کو تو مزہ آئے گا اس جگہ کے اوپر۔ اللہ اکبر! جو ہمہ وقت گندگی اٹھاتے ہیں یا صاف کرتے ہیں ان کو گٹر کے اندر میں یا گٹر کے قریب یا گندگی والی جگہ سے بو نہیں آتی، کیونکہ ان کے اندر وہ حس جو ہے وہ نیچے چلی جاتی۔ اسی طرح جس کے اندر یہ باتیں خرابی والی آ چکی ہوں، اس کا من ہی آلودہ ہو چکا ہو، تو اس کے لیے باہر کی آلودگی جو ہے وہ آٹومیٹک بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ تو اس کی تو جڑ جو ہے وہ دین ہے۔
کہ اگر دین کے اوپر بندہ عمل پیرا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہے، یہ اندر سے صاف ہوا ہے، تو کیا باہر گندگی ڈال دے گا؟ ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا نفیس ہے، کیوں؟ اس کو بو جلدی آتی ہے، وہ کبھی اپنے اوپر بو پسند کرے گا؟ تو جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، وہ اپنے لیے اور دوسرے کے لیے کیا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اسی لیے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتا میں نے تجھے کیوں بھیجا ہے، تو حضور نے فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں، انہیں اچھے اور برے کے بارے میں بتانے آیا ہوں، اور پھر میں مکارم اخلاق کے لیے آیا ہوں، اس اچھائی اور برائی کو ان کی جسموں کا، سوچوں کا، ان کے اعمال کا، ان کی زندگیوں کا حصہ بنانے آیا ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین جو ہیں وہ اصل علاج ہے ان ساری چیزوں کا۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کے لیے بتایا قرآن پاک میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ جس بات کو کہتا ہے اسی طرح کرو، جس سے روک دیتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس بات سے روکتے ہیں جس سے اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے؟ اللہ نے اس کو کن باتوں سے روکا ہے جو اس کو نقصان دیتی ہیں؟ اب جب تک اس کے اندر ان کی رغبت نہیں ہوگی کہ اس سے میں رک جاؤں تو یہ میرے لیے فائدہ ہے، یہ اس سے رکے گا نہیں تو اس کے اندر کا گند جو ہے وہ باہر نکلے گا۔ جب معاشرے کے اندر میں یہ برائی زیادہ نکلنا شروع ہو جائے گی تو معاشرہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا دور آئے گا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر میں ہر روز نت نیا اس کے سامنے فتنہ ہوگا، وہ احکامات خدا سے دوری اس کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کا باعث بنے گی۔ بڑے بڑے ہم مثلاً اسی پہ دیکھ لیں، یہ ماحولیاتی آلودگی کے لیے کروڑوں اربوں روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے کیے جا رہے ہیں؟ یہ ذرا کم ہو جائے۔ یہ پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ اگر تیرے میرے اندر دین کی تعلیم پکی ہو تو کیا ہم پیدا کرنے والا کام کر دیں گے؟ پیدا کرنے والا کام کر دیں گے؟ تو یہ جتنے پیسے لگ رہے ہیں یہ اسی طرح ہے۔ سر درد ہے، ایسپرین کھا لو، پیراسٹامال کھا لو، تو کھانے سے درد دور تو نہیں ہوتا۔ درد کیوں ہے؟ تیرے گردے خراب ہیں، تیرا بلڈ پریشر میں مسئلہ ہے، تیرے اندر کوئی اور مرض ہے، کوئی نیچے چھپا ہوا کینسر ہے، کوئی اور کسی قسم کے جراثیم ہیں، جب تک ان کا علاج نہیں ہوگا تجھے تو بار بار سر درد ہوتا رہے گا۔ تو اصل جڑ کو نکالنا ہوتا ہے، تو جڑ کو نکالنے کا کام تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کے مطابق جو اللہ نے سنایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کے بندو تمہاری بلائی کے لیے میں رب جو تمہارا بھلا کرنے والا ہوں، تمہیں میں رولز ریگولیشن جو جس میں تم سیف رہو وہ دے رہا ہوں، وہ یہ سلامتی کا راستہ، وہ یہ سلام ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اسی کے اندر بلائی۔ اب اس کے اندر میں ایک حدیث میں نے سنائی ہے، ہی وجہ دی، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہے وہی مسلمان ہے۔ اب اگر ہمارے ہاتھ کے کام جتنے بھی ہیں یا ہمارے زبان کے جتنے کام ہیں یہ اگر بلائی والے ہوں تو کسی قسم کا بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے گھر کا کچرا باہر پھینک دیں گے، کوئی چیز ہے تو اس کو باہر جلا کے رکھ دیں گے، اور اس طرح کی چیزیں فصل ہوئی ہے تو اس کو ایسے کر دیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے آپ کے ہاتھ کی چیزیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آلودگی کا سبب بنتی ہیں۔ اصل تو آلودگی تیرے میرے اندر ہے۔ اگر میرے تیرے اندر میں دوسرا اپنی طرح لگ رہا ہو، اس کا نقصان اپنی طرح لگ رہا ہو، کیا کوئی کرے گا؟ جھاڑو دیا، فارغ ہوئے، چک کے باہر مار دیتا کوڑا۔ اسی کوڑے سے ہم نے گزرنا ہے سب نے۔
لیکن وہ اندر المسلم نہیں وجہ ہی. یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے. اس طرح پچھلے جمعے میں نے جھوٹ کی بات کی تھی. یہ جھوٹ اتنا معاشرے کو آلودہ کر دیتا ہے کہ رشتوں ناتوں کا تقدس ہی خراب ہو جاتا ہے. اسی کی اس میں زبان کا بھی جھوٹ ہے، فعل کا بھی جھوٹ ہے، نیت کا بھی جھوٹ ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس طرح پورے کے پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیں گی. اللہ اکبر. چھوٹے سے چھوٹے کام سے شروع کر لیں ہم اپنے گھر میں. مثلاً طالب علم پڑھ رہا ہے، اس نے سبق یاد نہیں، وہ جی میں کر لیا تو کیا تو نہیں. نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس کا اپنا. لیکن اس کو اپنا نقصان نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح کسی کی چیز کسی نے اٹھا لی، نہیں میں نے نہیں، تو اٹھائی تو نے ہے. دوسری تیسری دفعہ پکڑا جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، باتیں کیا آ جائیں گی. کسی ایک دوسرے کے اوپر کوئی اعتبار نہیں رہے گا، اللہ پردہ کھول دے گا، وہ بدنام ہو جائے گا. وہ بھی ہو جائے گا، اس کا خاندان بھی ہو جائے گا، اس کے لواحقین بھی ہو جائیں گے. وہ پورا محلہ، پورا علاقہ ہی یہ چوروں کا علاقہ ہے، یہ جھوٹوں کا علاقہ ہے. تو ساری قوم بھی برباد ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. ہم جعلی کاموں کی وجہ سے، اس جھوٹ کی وجہ سے ہمیں ہمارے مسلمان ملک جو ہیں وہ ویزے نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے آ کے ادھر مانگنا شروع کرنا ہے. حج اور عمرے والے جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ادھر مانگنا شروع کر دیں گے. یہ اندر کی آلودگی ہے جس کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ ہوتے تو کیا یہ برا کام کرتے؟ اس برے کام کا انجام کتنا آلودہ ہوا کہ ملک، قوم، نیشن، ہر چیز جو ہے وہ آلودہ بن گئی کہ نہیں بن گئی. کسی بھی پہلو کو آپ لے کر چلنا شروع کریں تو یہ اندر کی باطن کی آلودگی، ظاہر کی آلودگی سے ہوتے ہوئے پورے معاشرے کی آلودگی کا سبب بن جایا کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے بچانے کے لیے تو ہمارے پاس دین لے کر آئے تھے. اور اس دین میں منع کی ہوئی چیزیں وہ ہیں جو مجھے اور تجھے نقصان سے بچاتی ہیں. لیکن وہ نقصان ہمیں لگتا نہیں نا، کیونکہ اندر آلودہ ہوتا ہے. اندر کی آلودگی کی وجہ سے وہ ہمیں نقصان نہیں لگتا. اس وجہ سے اس کو ہم نقصان مانیں گے تو اس سے بچیں گے نا. ٹھیک ہے نا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوامر اور نواہی کے جو احکام اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک میں ہمیں ملے، ان سے ہمارے دل نہیں وابستہ ہوئے. اس لیے اصل تطہیر تیرے میرے من کی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ اگر اندر سے صاف ہے، اس کے باہر خوشبو کی طرح دوسرے کی بلائی ہی نظر آئے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، مثالیں موجود ہیں. 1400 سال پہلے چلے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باپ مرتا تھا، ماں کو نیلام کیا جاتا تھا. جب اندر بات اتری کہ اس کی پاؤں میں تیری جنت ہے، وہ اپنے پیٹ سے پہلے ماں کے پیٹ میں ڈالنے والے بنے یا نہیں بنے. ہمسائے کی بات کی گئی، جس طرح تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو. کسی نے دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کیا یا چھوڑ دیا. دور سے آئے تھے مہاجر ہو کر، اپنی طرح جب مانا آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اپنے گھروں کی طرح رہ رہے تھے. اب جو اپنے لیے بری لگتی تھی وہ دوسرے کے لیے بھی بری لگنا شروع ہوئی تو معاشرہ کیسا بن گیا. وہ جو بچیوں کے گلے گونٹتے تھے، دوسروں کو بھی حیا کی نظر سے دیکھتے تھے. پورے معاشرے کے اندر میں یہ برائیاں کدھر گئیں؟ اخلاق کیسے سنورے؟ اچھے سے اچھے اخلاق والے لسٹ بنا کے دیکھ لو تو حضور کا غلام جو ہے اس سے بھی اونچا نظر آتا ہے. کیوں؟ وہ کون سی تعلیم تھی؟ وہ اخلاقیات میں کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوئے تھے. وہ مدارس میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن کی تفاسیر نہیں یاد کی تھیں. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے، صحبت نے ان کے اندر وہ اچھائی ڈال کے رکھ دی تھی. وہ خود بھی اندر سے آلودگی سے نکل گئے
اور ان کے باہر بھی آلودگی نہیں نکلی۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کو محبوب بنے، رب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ کی ان کو سند دی۔ یہ ہمارے سامنے مثال ہے، لیکن اب ان لوگوں کے اندر میں انسانیت اپنے معراج پہ نظر آتی تھی۔ کوئی کسی کو نقصان دینے کی بجائے کوئی چیز اس طرح ہے، نہیں یہ چیز اس طرح نہیں ہے۔ جو خود کھانے کو پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کو بھی کہتا نہیں اس میں یہ نقص ہے۔ ہم کہتے ہیں ادھر دبا کے اسے کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ اندر آلودہ ہے۔ تو اصل علاج اس کا کیا ہے کہ ہمیں قرآن اور دین کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ رسمی طور پر ہم ان کو جانتے بھی ہوں گے، لیکن باطن آلودہ ہونے کی وجہ سے اسی کو ہی ہم غلط استعمال کریں گے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی ہم دوسرے کا نقصان کرنے والے کام کریں گے۔ اور اسی لیے قرآن نے پہلے خبردار کر دیا تھا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کثرت سے میرے سے گمراہ ہو جائیں گے لوگ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، جس کو اللہ ہدی للناس بنا کے بھیجتا ہے۔ اس لیے کہ گندے برتن میں جب وہ قرآن جائے گا تو وہ قرآن بھی گندگی والے کاموں کے اندر میں اس کو ایک جواز مہیا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت نے، وہ پاک رسول کی نسبت نے ان کے باطن کو دھویا تھا، اندر خلق بنا تھا، اندر صاف ہوئے تھے۔ جب اندر صاف ہو گئے تھے تو ذرا سی بات کیے بغیر بھی وہ اللہ کے سامنے توبہ میں رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے۔ یہ باطن صفائی رہتی تھی ان کے اندر کی، توابین کے ساتھ۔ اور پھر ان کے اعمال جو تھے وہ پاک تھے، تو متطہرین اس طرح تھے، کسی کو نقصان دینے والے نہیں بنے تھے، تو اللہ کے محبوب بندے بنے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ دین کی اتنی بڑی دولت دی۔ اب ہم وہ گولیاں تو کھا کے بیماری کو دور کرنے کے لیے درپے ہیں، لیکن اصل علاج جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اسی لیے ظاہری طور پہ دین کی احکامات بھی ہوں گے، لیکن مقصود اس کا کچھ اور ہوگا۔ جب کچھ اور مقصود ہوگا تو پھر دین کے نام پہ ہی ہم گمراہی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے اور اس طرح کے کام ہوں گے۔ وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے صرف یتلو علیہم آیتیں نہیں سنی تھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی باتیں نہیں سنی تھیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان من کے اندر بھی پاکی حاصل کر لی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور 1400 سال کی تاریخ ہمارے سامنے واضح ہے۔ جس وقت بندے کے باطن کی تطہیر ہوئی ہے، اس کا دل چوری کو نہیں کیا۔ غوث ثقلین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بات تھی، چوری کو نہیں کیا۔ پھر وہ سارے کے سارے اللہ کو پیارا لگنے والے لباس میں آ گئے، سنت مطہرہ میں آ گئے۔ وہ سارے کے سارے اللہ کو محبوب کام کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بنتے گئے۔ اس طرح وہ معاشرہ جو ہے وہ پنپتا رہا، اور یہ فتنے کا دور میں ادھر سے جوری جو ہے یہ بندوں کو تباہی کر کے رکھ لی۔ پوری حکومتیں ابھی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگا کے صرف یہ دھواں ختم کرنے کے چکر میں، یہ بندوں کے من اگر اجلے ہوئے ہوں، صاف ہوں، تو یہ دھویں والے کام کرے کیوں؟ میں نے تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اگر ہمیں دوسرے کا خیال ہو، ہم اپنے گھر کا گند باہر نکالیں گے؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ایک بندے نے آیا، باہر ایک قلعہ ٹھوک دیا، دوسرے کے ذہن میں آئی یہ لوگ گریں گے، اس نے قلعہ اکھاڑ دیا۔ کہا تم نے کیوں ٹھوکا تھا؟ کہ کوئی سواری باندھ لے گا۔ تو نے کسی لیے ٹھوکا تھا؟ کسی پاؤں میں نہ آئے۔ اللہ نے دونوں کے لیے ان کی نیتوں کے پھل کے ساتھ اجر دیا ان کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ اصل علاج اس کا کیا ہے، دین کے احکامات کی طرف آنا۔ لیکن اب دین کے احکامات میں یہ ہے، دوسرے مسلمان کی عزت آبرو تیری عزت آبرو ہے۔
ابھی وہ غزہ میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، چاروں طرف اتنے مسلمان ملک ہیں، بزدلی اتنی چھائی ہوئی ہے کہ نام لینا بھی ان کے حق میں جو ہے وہ جرم قرار دیا ہے بہت سارے اسلامی ملکوں کے اندر۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ وہ اندر کی جو چیز ہوتی تو کیا آج یہ بربریت، یہ ساری چیزیں یہ ہوتی؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی ادھر سختی نہیں ہے، یہ امن کے لیے چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج چور کو صحیح معنوں میں سزا ملتی، اس کا دل کبھی چوری کی طرف کرتا پھر؟ اللہ، آج سب سے زیادہ ضرورت ہے دین کی اس شکل کو اپنانے کی، جس شکل کے اندر میں بندے کے اندر روشنی پہنچ جائے اور بندے کو وہ روشنی ظاہر سے نظر آتی ہے۔ جس کے اندر روشنی پہنچ جائے اس کو اللہ کو پیارا لگنے والا کام کرنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ تو جو ہماری شکلیں صورتیں جو سنت کے مطابق نہیں، لباس سنت کے مطابق نہیں، یہ کیا اللہ کو محبوب لگتا ہے؟ لگتا ہے؟ شرم تو ہمیں آئے گی نہیں، اس لیے کہ شرم اندر آتی ہے تو اندر تک تو بات پہنچتی نہیں، تو کہاں سے شرم آئے گی؟ صحابہ کے اندر یہی نور پہنچا تھا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حضور کے اسوہ مبارک میں ڈل گئے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے اس کی صحیح معنوں میں اس آلودگی کی جڑ کو دور کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔